یا زہرا مل کے صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ علی مظہر العجاب تجده امن لك في النوائب كل هم وغم سوء الولي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام سے کا عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، مالک میرے وطن کی خیر فرمائے، مالک آج کی رات کل کا سارا دن پنجاب سرحد سندھ بلوچستان پاکستان سے باہر رہنے والے تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ آج رات کربلا میں 12 لاکھ ماپنداری کر رہے ہیں، دعا کرو مالک انہیں ہر دہشت گردی سے محفوظ فرمائے، میرا اللہ مومنین کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، مالک ملک اشرف کوکر صاحب ان کے بچوں عزیز تنویر توقیر بیٹیوں پردے داروں گھر والوں رشتہ داروں پورے نیاز بیٹ کے عزاداروں کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کا صدقہ 9 راتوں کا واسطہ ان سجے ہوئے علاموں کا واسطہ اس گھر کا ایک بچہ سخاوت اولاد نارینہ سے محروم ہے، کائنات کا اللہ اس رات کی عزت کا صدقہ اسے اولاد نارینہ عطا اعلیٰ زاہد میر عباس میر مسرت علی اشفاق حیدر جیو سمر علی دیگر جن جن بچوں کا میرے علم میں ہے، مالک سب کی گود آباد فرمائے، میرے اس ملک کی شیرہ بے اولاد ہے، مالک ان کی گود آباد فرمائے، یہ بچہ بادشاہ کی ڈیوٹی کرنے بڑی مشکل سے آتا ہے، بیمار ہے، مولا اسے شفا کامل عطا فرمائے، یہ کسی صاحب نے بھیجا میں بے اولاد ہوں، دعا کریں مالک اولاد نبی عطا فرمائے، دعا کیجیے سمر عباس کو کامیابی ہو، الہی آمین کہتے رہا کریں، میرے ماموں جیل میں ہے، دعا کریں مالک رہائی کی خبر دے، ذاکر صاحب میں امتحانات ہو رہے ہیں، دعا کریں مالک کامیابی عطا فرمائے، الہی آمین۔ شوکت رضا شوکت صاحب میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، دعا کرے مولا ان کی اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، الہی آمین۔ عبد المعز عمر 18 سال، اس کے حق میں دعا کرے کہ بچہ تندرست ہو جائے، اس کی ماں کی یقین ہے، مولا اسے شفا کامل عطا فرمائے۔ حاکم بھائی جان، عارف بھائی، آغا برادران، 10 دن مسلسل میرے ساتھی بچے محمد علی، آغا زاہد، آغا عباس، ڈاکٹر سجاد، تبرک، فیاض، محسن، اخلاق، یہ سارے بچے میرے ساتھ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، مالک کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے اس رات کا صدقہ تخصیص سے ایک دعا ہے، تایا بشیر شاہ جی کے بیٹے کبھی انہوں نے مجھے اتنی بے چینی سے نہیں کہا، سید نثار شاہ صاحب کی کوئی دعا ہے، میرا اللہ اس رات کا صدقہ اس سیدادے کی پریشانی دور فرما، میرا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں علی اور ولی اللہ پڑھنے والے آباد ہیں، ہم شیعہ سنی دوست شیعہ سنی نوکر حسین کے مل کے حسین کو خیرات پیش کرنے آئے ہوئے ہیں، ہمیں ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، میرے اللہ اس رات کا صدقہ یہ جو رات بلند ہے ان میں سے کوئی خالی واپس نہ، ضرور آمین کہنا میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما، دعا کے دل ہے، عزا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، دعا کے دن ہے، عزا کے دن ہے، اللہ سے کہہ رہا ہوں دعا ہے جو کہ آج دعا سے میں نے شروع کر رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں
دعا کے دن ہے، ضلع کے دن ہے، عزا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے۔ تھوڑا سا بولو، مہربانی کرو، تھوڑا سا بولو، دعا کے دن ہے، تھوڑا سا، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا آج، بس جتنا مجھے آتا تھا جو مجھ سے ممکن ہو سکا، بلکہ یہ بھی چونکہ میرا اپنا ایک قانون ہے ذاکری کرنے کا، میں منبر حسین پہ یہ بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں اندازہ کہ میں آپ کے معیار کی نوکری کر سکا یا نہیں، جتنی مجھ سے ہو سکی وہ میں نے کی، وہ قبول کیجیے گا، کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ عزادار حسین ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا۔ دعا کے دن ہے، ضلع کے دن ہے، عزا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، میری ہزار مجال بھاجن، دعا کے دن ہے، ضلع کے دن ہے، عزا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو۔ میں سمجھ رہا تھا آج بہت تھکے ہوئے، واہ واہ مولا تین زندگی دے، تیری دعا دے کیا کہنے۔ دعا کے دن ہے، ضلع کے دن ہے، عزا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ ہائے ہائے، ایک مرتبہ میرا دل ہے سارے بولو، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو۔ شاباش شاباش شاباش، آج رات ہے حسینیت زندہ باد کہنے کی، مل کے مردہ باد، یزیدیوں کو یزید دے دے، میری مجال، حسینیوں کو حسین دے دے۔ آج ابھی میں 6 مصروں میں ایک تاریخ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین ایک شخصیت ہے، شخصیت سوچتی ضرور ہے، شخصیت بولتی ضرور ہے، شخصیت چاہتی ضرور ہے، شخصیت دیکھتی ضرور ہے۔ اور تاریخ سے پوچھے حسین بولے تو کیا ہوتا ہے، حسین سوچے تو کیا ہوتا ہے، حسین دیکھے تو کیا ہوتا ہے، حسین چاہے تو کیا ہوتا ہے، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین کا واسطہ بولو حیدری، شاباش، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدری، شاباش شاباش۔ حسین بولے، حسین بولے سید، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے، اپنا بیان بنا دے۔ تمہیں ماں کے دودھ کی قسم کوئی بندہ عارف ایسا ہو تو اگلا مصرع ضائع کر دے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو حضرت ہو جو کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے۔ ہے کوئی بندہ یار؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، تمہاری جوانی سلامت، تمہاری جوان جی بھائی جان، میں نوکر جو ہوں، میں پتر جو ہوں، ادھر والے بولو حیدری۔ کریم کربلا، کریم کربلا ذاتہ کلال، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز زندہ کو ماں بنا دے۔ حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جمع بنا دے۔ ہے کوئی بندہ جو مجھے قیمت دے یار؟ ہے کوئی بندہ جو مجھے قیمت دے؟ حیدری، حیدری۔ حسین بولے، نوکر، نوکر میں آپ کا، حیدری۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین سوچے اگر یہ میرے لیے ہے تو جلدی بھیجو، جلدی بھیجو، ٹائم نہیں ہے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔
حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے، حسین سوچے ہمارے یہاں صرف بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرے اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے، الہی ہمیں یہ سوات کا صدقہ۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے، حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جمع بنا دے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے۔ مل کے سارا شہر سنے، جاگ کے جاگتی رات ہے، جاگتی رات حیدری۔ ہاں ہاں جی میں ہاں ہاں دعا کری میرے بات، ٹائم بڑی قبولیت والا ہے۔ 9 دن میں نے تمہارے لیے 9 دن میں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، میرے لیے دعا کرنا مالک مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے۔ تصرفات ہے، یہ علی کے لال کے تصرفات ہے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے، حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جمع بنا دے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی، حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے، جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے، حسین دیکھے تو کی توجہ، حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے۔ اگر بھی مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ چل سکے کون نہ چل سکے، میں نیاز بے کے ممبر سے سخنوری کی شجرا پہ جا رہا ہوں، جو رہ گیا۔ حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لب کے لکھے کو مات دے دے، جسے محمد نہ ایک بخشے، حسین چاہے تو ساتھ۔ جیتے رہو میرا پتر، جیتے رہو میرے بچوں، حیدری زندگی ہوگی حیدری سارے حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوگ کے لکھے کو مار دے۔ اور ساری زندگی یاد رکھنا، میں نظم پہ آ گیا ہوں لیکن میں ایک لفظ امانت سمجھتا ہوں اپنے سینے میں، اور حق سمجھتا ہوں نیاز بیگ والوں کی اس بات کا کہ یہ امانت تمہارے سینے تک منتقل ہو جانی چاہیے۔ جو بندہ حسین شاہ کے ساتھ میں چلے گیا وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کرم بارش کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا کرم بارش کی طرح ہوتا ہے، اور بادل کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، وہ گندگی میں بھی برس پڑتا ہے، وہ گلشن میں بھی برس پڑتا ہے، آگے برسنے والی جگہ کا ظرف ہے۔ اگر ظرف خراب ہے تو گندگی میں بدبو میں اضافہ، گلشن میں خوشبو میں اضافہ۔ بات اور بھی بجن معذرت کے ساتھ ضروری سمجھ کے کر رہا ہوں، دے بیٹا پہلے دے دو نا، یہ تو نہ کرو۔ ایک مومنہ بے اولاد ہے، دعا کروا دے،
مالک ان کی گود آباد فرمائے سید اعظم شاہ۔ ہاں، ایک بات اور بھی کر دوں، وہ عیسائی ضرور تھا مگر راہب اس کا نام نہیں تھا، رہبانیت منصب ہے، رہبانیت عیسائیت کی جز ہے۔ عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے اور زندگی ہی مذہب کے نام کر دے اسے کہتے ہیں راہب۔ اب اگر وہ راہب سچی مچی ویسا راہب تھا جیسے عیسائی مذہب میں ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا اولاد لینے کے لیے آنا بنتا ہی واہ واہ تھک گئے، پھر جب وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے وہ اولاد مانگنے کیوں آئے گا؟ لیکن چونکہ رہبانیت صرف عیسائیت کی جو ہے اس لیے یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ راہب تھا، راہب نہیں تھا عیسائی، چونکہ عیسائی تھا تو اس لیے رہبانیت صرف عیسائیت میں ہوتی ہے، یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ راہب تھا۔ اچھا جب عیسائی تھا تو ایمان سے بتانا، میں یہاں کھڑا نیاز بیگ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے میری طبیعت ابھی پڑھتے پڑھتے خراب ہو جائے، تم لوگ مجھے ابھی فوراً نیاز بیگ کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے یا فوراً بھی ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ شاباش فقیر، سینس کا تقاضا ہے، فوراً مجھے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، ڈاکٹر نے کہہ دیا میرے بس سے باہر ہے، پھر مجھے کہیں آگے لے جاؤ۔ ہاں ہاں مولا آپ کی دعا سے ہی میں جی رہا ہوں۔ اچھا اگر مجھے یہی بتا ہو بھائی افکار مجھے بتا دے کہ یہ بھائی صاحب ڈاکٹر ہے، پھر جب واقف ڈاکٹر موجود ہے پھر نا واقف ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو عیسائی تھا وہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے عیسیٰ سے اولاد مانگی تو ہوگی، سینس کی بات۔ بولو نا بھائی جان تھکے بس کر دوں۔ اب وہ جو عیسائی تھا اس نے عیسیٰ سے اولاد مانگی تو ہوگی، عقل کی بات ہے نا۔ اچھا جب عیسیٰ نے نہیں دی تو کہاں گیا؟ مدینے آئے تو اسے حسین نے اولاد دی۔ عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اسے عیسیٰ نے اولاد نہیں دی اور حسین نے دی۔ جا مولوی سے کہا مجھے کافر کہہ دے، میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جسے اللہ کا بیٹا نہ دے سکے اسے علی کا بیٹا دیا گیا۔ تو میرے بالکل ہوتا پہ آ گئے اگر تھی سامنے جوان بیٹھے ہو تو نو کہنے کہ میں نے مایوس نہیں کیا، جو تھی میں مایوس نہ کرو تو میرے منہ پہ آ گئے پڑھ دے بولو مہربانی بیٹا شکریہ پڑھ دے جوانی سلام بیٹا میری بات کو فالو کرنا۔ وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے، سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے، کدھر جاؤں سنا سوار ہے عالم پہ شاباش میرے بچے عالم پہ راج رکھتا ہے، اور بس ایک مانگنے والے کو ساتھ بخش دیے، حسین بھی تو خدا کا مزاج رکھتا ہے۔ دعا کرنا اس لمحے میں مولا دی سخاوت کو بیٹا عطا فرمائے۔ حیدری میں ایک کل بھی آپ نے بھیجا تھا میرے بچے 11 محرم کو میں کثرت مطالعہ مجلس پڑھوں گا، وہ اسی عنوان پہ آپ وہاں تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات سارے پڑھ دیں مل کے بلندہ نظم پڑھوں، دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، میرے ہاں شاباش میرے ایک دوست ہے خادم حسین نواری صاحب مولانا عزتیں ہوئے، بڑے کمال شاعر ہیں شیخ بورا سے۔ میں شان حسین شیخ بورا 12 محرم پڑھ چکا ہوں، یہ سال 12 محرم کا میرا مسلسل 12 محرم میں نے وہاں پڑھے۔ ملک صاحب ایک دن یہ مجھے کہا کہ شوکت بھائی جو لا کے رکھتا ہے وہ کربلا کے جنگل میں مولا کی شہادت پڑھتا ہے، کیا مولا نے جنگ نہیں کی؟ میں نے کہا جی کی۔ کہنے لگے یار کبھی جنگ ہی سنا دو۔
اب میں اپنے ارادے میں گرفتار بھاجن لگ پڑا، مولا کی جنگ لکھوں کو 8-10 دن مجھ سے مصرع نہیں ہوا۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا، ان کے قدموں کو غصہ دیا، میں نے کہا ماں یہ مسئلہ ہے، مجھ سے نظم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے وہ ساتھ لیا، اور ہمارے یہاں امام بارگاہ ہے جس کا نام ہے باب الحوائج، بڑا خوبصورت امام باڑا ہے، جتنی ہماری اوقات ہے اتنا گھر سخی کا سجایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جھاڑو لو، اس میں جھاڑو دو۔ جو میں نے جھاڑو دیا ہے، یار یہ کیا کرتے ہو یار، تنگ کرتے ہو، جلدی سے تو اس بچے سے نکل جائے۔ ہاں مجھے دیکھو ٹائم ضائع نہیں کرو۔ وہ انہوں نے مجھے کہا جاؤ بیٹا جھاڑو دو، جھاڑو دیا اس امام باڑے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وضو کرو اور الحمد للہ نماز پڑھو۔ وضو کر کے انہوں نے الحمد للہ نماز پڑھی اور نظم شروع ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت افسر ہے یار۔ بس وہ نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ۔ ظلم کیا اس بندے نے مجھ پہ جو اس مصرے پہ نہیں بولا۔ ہاں نہ میں یہ نہیں چاہ رہا نعرہ لگاؤ، ظلم ہو گیا مجھ پہ، مصرا میرا ضائع ہو گیا۔ ہائے نری، دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ، کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ، شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ۔ اب کوئی ہاتھ نہیں دینا ہو، مل کے ہائے نری۔ کفار پہ مہربانی بھائی آپ جیے، آپ سلامت رہے، جوانی سلامت رہے۔ کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ۔ اچھا جی دل ہے جی میں نوکر، دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ، کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ، شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ، شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ۔ ساری رات بھی داد دو تو داد چھوڑی ہے، بات بڑی کر رہا ہوں، یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے، میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے۔ داد آئی ہے عباس کے سر سے، اللہ کے ارادے میں لڑنے کا ارادہ کیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی لفظ ایمان سے بتانا، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، بات سمجھ آ جائے اور نہ بولو تم یہ تو قتل ہے شاعری کا۔ اللہ کے ارادے نے جنگ کا ارادہ کیا، بے دل کے دل کا دل بن گیا لینے میں، بے جوانیاں سلامت تمہاری، بے دل کے دل کا دل بن گیا لڑنے پہ۔ حسین نے اپنے آپ میں سوچا دونوں ساتھیوں سے مشورہ کر لوں پھر لڑوں۔ دو ساتھی تھے حسین کے پاس، ایک تلوار ایک رہوار، ایک شمشیر ایک گھوڑا۔ حسین کا دل بن گیا کہ ساتھیوں سے مشورہ کروں۔ رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، ذرا یہ دیکھیے گا کیا شان ہے۔ رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی۔ رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی۔ بے بس ہو وہ جبریل صاف لاکھ محلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی۔ بیٹھ پہ جو بندہ نہ بول سکے وہ سمجھے وہ آج نیاز میں ایک شب عاشور یوم زینب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جو بندہ آخر تک نہ بول سکے، رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی، بے بس ہو وہ جبریل صاف لاکھ محلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی۔ حسین گھوڑے کا منہ چوم کے فرماتے راضی کیا اس وقت اگر تو نے فقیہ کو چومے گا جہاں حشر تک تیری چھوی۔ اور جو کھڑے ہوئے وہ بھی تو نوکر ہونا حسین کے، حیدری
سوادیاں زندگی راضی کیا اس وقت اگر تو نے فقیر کو چومے گا جہاں حسن تلا تیری شبی کو سر اٹھایا گھوڑے نے اس نے حیران ہو کے دیکھا اس نے کہا لینے کو اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے اب جسے کاہے کا ہی نہیں بتا وہ کاہے کی داد دے گا جسے کاہے کا معنی ہی نہیں آتا وہ کاہے کی داد دے گا لڑنے پہ اگر دل ہے اس نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے ایک لفظ ہے علم کیا معنی اس کا یہ علم جھنڈا ایک ہے الف سے علم یہ ہے عین سے اس کا معنی ہے غم رنج مصیبت دکھ اس کا معنی ہے نشانی پرچم جھنڈا رایت ایرو پتہ نشان تعارف موجودگی ٹھیک ہے شاباش مہربانی بیٹا شاباش ہائے لڑی تھوڑا کہتا لینے کو اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے لینے کو اگر دل ہے مہربانی شکریہ بچے تمہارا لینے کو اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ عالم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں جو بندہ آگا پاس علی کے پورے گھر کو علی مانتا ہے اسے علی کی قسم بولے باقیوں کی مرضی حسین کا گھوڑا کہتا ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے زمانیاں سلامت اے جھولی چوک کے دعا کرتا ہوں اتوں لے کے اتنے تک خالی کوئی نہ جاؤ تیرے باہر کھڑے نے میرے اندر بیٹھے نے تیری بیوی آئی نے ہائے غریب اللہ کرے خالی کوئی نہ جاؤ ہو گئی قیمت میری ہو گئی میری قیمت میں اندر تک راضی ہو گیا ہائے غریب تو سلام تے کھلو سلام تے نعرے نو سلام اس نے کہا کیا کیجیے موقع تھا مل کے نام لڑا دے حسین بادشاہ نے موقع تھا بولو لڑنے کو اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبین ہے کہ میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجیے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے 26 سال بھائی ذوالفقار 26 سال شعر کہا عربی میں کہا اردو میں کہا فارسی میں کہا پنجابی میں کہا سرائکی میں کہا کوشش کر رہا ہوں سندھی میں شعر کہہ لوں دنیا کی 4-5 زبانوں میں شعر کہتے کہتے 26 سال گزر گئے لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کیا مولا حسین گواہ میں 26 سال سے سوچ رہا ہوں سارا سال گھوڑے پھرتے رہتے ہیں شہر میں گھوڑے آتے جاتے رہتے ہیں کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ایک دن اچانک لوگ کہتے ہیں گھوڑا نہ گزرے میری گلی میں گھوڑا نہ آئے بازار میں گھوڑا نہ آئے یہاں سے گھوڑا نہ آئے وہاں سے گھوڑا نہ آئے میں سمجھ نہیں رہا تھا ہوتا کیا ہے نظم لکھی گھوڑے نے مجھے جواب دیا ہوتا کیا ہے اس نے کہا حسین تو مجھے لڑنے کی اجازت دے دے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مرے گے وہ حشر تلک میری شبی سے بھی ڈرے نوکر میری مجال
پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے، وہ حشر ملک میری شدید سے گزاریں گے۔ گھوڑے پہ مطمئن ہوئے، تلوار کو اٹھایا۔ میری مجال ہے جی، میری مجال ہے۔ شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے، میں تلوار چلتی دکھا دوں تو بولے گا نا، تلوار چلتی دکھا دوں تو بولے گا نا۔ شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے، چل مگر ایسے، چل مگر ایسے، ہو خیبر و خندق میں بھی حل چل مگر۔ شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے، ہو خیبر و خندق میں بھی حل چل مگر ایسے، اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے، تھل جل تھل، اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے، اس دشت میں ہو خون کی دل دل مگر ایسے، اس دشت میں ہو خون کی دل دل مگر ایسے۔ تلوار کو ہاتھ میں اٹھا کے حسین فرماتے مجھے پہچان، تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں، وہ صرف علی تھا، میں حسین میری مجال۔ تو جس پہ اتاری گئی جیووں پہ، جیووں پہ میرے بڑا راضی ہے، راضی رہنا میرے سے، جتنی میری اوقات سی امی میں نہ کری، راضی رہنا۔ تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں، وہ صرف زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، وہ صرف علی تھا، میں حسین ابن علی ہوں۔ کرمت لی حسین کے ہاتھ میں تلوار نے، اس نے کہا اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر، جست کے اندر، اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر، سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر، سجدہ اور مندر، تو سمجھے نہیں، سجدہ اور مندر۔ اس نے اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر، سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر، کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر۔ کیا شیر سے، کیا شیر سے لڑ پائیں گے۔ گھر اپنی، اچھا جی حاضر، گھر اپنی پہ پھر 1902 میں جتوں گیا آپ نے گبر بولا، گھر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک دست کے اندر، سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر، کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر، ہے دست بچھا دنیا لاشوں کا سمندر۔ بیٹا جی دست میں سمندر، دست میں سمندر ہے، دست بچھا دوں یہاں لاشوں کا سمندر۔ اس نے گالی کے لال یہ غریب کیا لڑیں گے، بندر کو مخلوق ہے جو مسخر کر دیے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سجدے میں گرے تیری عداوت کا یہ مندر، ہے دست بچھا دوں یہاں لاشوں کا سمندر۔ اس نے کہا یہ کیا لڑیں گے، ان غریبوں کو اپنی اوقات تو نہیں پتا، میں جانتی ہوں سرکار کے صدقے میں یہ بے چارے بنے ہیں، ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بن گئے۔ تو بھی اوپر سے آیا میں بھی، جی ہاں مطمئن ہوا علی کلال 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں۔ ہتے کا اعلان سنو، تھکے ہوئے کا اعلان سنو، فرماتے ہیں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں، چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں۔ اور نیاز بیگ والو اور لاہور والو، میرا اللہ مجھے زندگی اتنی دے کہ میں آج سے یہ اگلا مصرع پڑھنا شروع کروں اور مجھے اندازہ ہو کہ میں قیامت کے ساتھ تک جی سکتا ہوں، میں یہی ایک مصرع پڑھتا رہوں تو اس کا مزہ نہیں جائے گا۔
علی کے لال نے 10 لاکھ کو دیکھ کے فرماتے چاہوں تو یہاں موت کا گل سنیے جو عقیدہ مضبوط ہوتے چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں ہائے 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 بولو بولو کھڑے گالو حیدری جیو پہ چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں خالق اللہ مالک حسین خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں جن کے کلے جن کے درس میں نہیں تھی گنجائش ان سے معافی بات بڑی مشکل تھی معذرت آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں نیاز بیگ سے سعودی عرب تک جاؤ اور مولویوں سے کہو شوکت کہہ رہا ہے معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانو شبیر کی معراج ہے اللہ کو بولا شبیر کی معراج ہے اللہ کا بلانا معصوم کے الفاظ ابھی رک ہی نہ پائے اس نے کہا آجا معصوم کے الفاظ ابھی رک ہی نہ پائے معصوم کے الفاظ میں تھک نہیں گیا لفظ اتنا بڑا ہے آگے معصوم کے الفاظ ابھی رک ہی نہ پائے میدان میں سجنے لگی توحید سرائے میدان میں شاباش بیٹا جیتے رہو ہزاروں دن جیو میرے بچوں اسی طرح مہکتے رہو تم میرا کل ہو تم میرا مستقبل ہو تم میرا پیغام بر ہو تمہیں یہ بات اسکول کالج یونیورسٹی جاتے سنانی ہے لوگوں کو معصوم کے الفاظ ابھی رک ہی نہ پائے میدان میں سجنے لگی توحید سرائے جبروت نے لاہوت کے خیمے بھی لگائے جبروت نے لاہوت کے خیمے بھی لگائے کیوں ممکن نہیں شبیر بلائے وہ نہ آئے جبروت نے لاہوت کیا جی میں اور زندگی ہوگی اور اس کا تو ابھی محفوظ رہے اتنے آ کے تو بہت تھوڑے بندے سن سکتے ہیں جبروت ہاں کہتا ہے کون ہے جبروت نے لاہوت کے خیمے بھی لگائے ممکن نہیں شبیر بلائے وہ نہ آئے مرکوز ہوا اب جسے پیاسے کا معنی آتا ہے وہی بول سکے گا پیاس کا معنی جسے آتا ہے اسی سے داد لینی ہے اور لینی بھی ضرور ہے مرکوز ہوا فرش پہ خود عرش اولا بھی کیوں پیاسے کی لڑائی کا پیاسا تھا خدا بھی مہربانی بیٹا آپ جیو میرے بچے آپ جیو میرے لال مہربانی یہ لو دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی جبریل نے مولا سے امان جان کی پائی اس نے اگر اجازت ہے تو سائڈ پہ کھڑے تو لکھتا رہے اگر آپ اجازت دیں سائڈ پہ بالکل کھڑے ہو کے حالات لکھتے رہے جو ہو رہا ہے دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی جبریل نے مولا سے امان جان کی پائی بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی
آپ نے سرکار انیس کو پڑھا ہے، سرکار دبیر کو پڑھا ہے، سرکار جوش کے ساتھ وقت گزارا ہے، محسن نقوی شہید کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں اللہ کی اس کائنات کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا میں یہ مصرع یہ خیال اس سے پہلے کسی کے حصے میں ہو مجھے داد نہیں دے گا. پہلی بار آپ سنو تو پھر میرا رائٹ ہے. دیکھی نہ کبھی چشم فلک میں یہ لڑائی، جبریل نے مولا سے اما جان کی پائی، بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی، سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی. آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی. حیدری سر کٹ گئے. آپ ہمیشہ اس سے انکار کرتے ہیں لیکن آپ انیس کے کٹ پورا. میری مجال میں تمیز کا بیٹا ہوں، میری مجال. سر کٹ گئے آج شام کو آواز نہ آئی، جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ. جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ آراضی، جنگل میں محمد کا مدینہ اترا، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ اتر آیا. جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ آراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی. بے ساختہ کہنے لگا میں شر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے ہو. شبیر ارجع ربک راضیۃ مرضیہ، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے ہو راضی. اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے وعدے پہ رو سکو تو ضرور رونا، نہ رو سکو تو میں پہلے آگ عباس کو بتاتا آیا ہوں. میں نے اسے میرے کا کیا پڑھے گا، میں نے کہا جو دل بنے گا پڑھتے رہیں گے، لیکن شب عاشور 9 راتوں کے تھکے ہوئے رو ہیں، بولے نہ بولے روئے نہ روئے، آج اداداروں سے گلا نہیں بنتا. میں ساختہ کہنے لگا میں شر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں وہ مجھ سے ہو راضی. جب اور جہاں تک میرا اسلام رہے گا وعدہ ہے کہ شبیر تیرا نام. جب اور جہاں تک تیرا، بس 2 بند اور پڑھ لیں، میں بڑے بڑے مسائل پڑھ چکا ہوں. بس آج یہ تصور کر لو کہ 110 میں چھوٹی چھوٹی بچی ہے جنہیں پتا ہے 4 سال کی بیٹی کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. ہائے سید زیادہ ہے نا، کہتا لقب ہے سکینہ آج بڑی بے چین ہے. ہائے. اچھا بھائی جان، اس علم کی قسم اگر آپ یہ جملہ نہ کہتے میں اگلا جملہ نہ کہتا. اب میں کہنے لگا علماء مقاتل میں کوئی بڑا عالم ایسا نہیں جس نے یہ روایت لکھی ہو کہ 18-19 رمضان کی درمیانی شب علی نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا ہے. سوئی ہوئی زینب کو جگا کے لینے کا زینب جاگ، میری شہادت کی رات ہے. آج شب عاشور سکینہ جاگ رہی تھی، حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے. ساری رات حسین سکینہ سے کہتے رہے یا نورینی یا برد قلبی ہاں وقت نوم یا بنیا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، میری آنکھوں کا نور سو جا، میرے دل کی ٹھنڈک سو جا، میری بچی سو جا، چھوٹی بطول سو جا، یتیم ہونے والی سو جا، لڑنے والی سو جا، 3 دن کی پیاسی سو جا، تھکی ہوئی سیداری سو جا. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. میں نے علماء قوم سے کہا، میں نے کہا یار عجیب بات نہیں، پردیش میں تھے حسین بھی پردیش میں تھے، وہ بھی شہادت کی رات تھی، یہ بھی شہادت کی رات تھی، وہ بھی امام تھا یہ بھی امام تھا. انہوں نے جاگتی سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا. زینب جاگ میری شہادت کی رات ہے. حسین جاگتی سے کہتا رات سکینہ سو جا. آخر کیوں علماء نے کا فرق بڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے.
فرق بڑا ہے. زینب امیر کی بیٹی ہے, سکینہ غریب کی بیٹی ہے. علی کو پتا تھا اگر آج نہ بھی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں, یہ پھر کبھی سو لے گی. حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی, آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا, کوئی تازیانے مارے گا, کوئی چادر اتارے گا, کوئی گھوڑے کے ساتھ باندھ کے دوڑائے گا, کوئی اونٹ کی پشت میں باندھے گا, کوئی گوشوارے اتارے گا. کہتے رہے سکینہ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ختم ہے ختم ہے. صرف 2 منٹ اور راضی رہنا, کوشش کرنا اس رات کے کسی حصے میں بھی تمہیں نہیں بنا. انسان ہو آپ بھی جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. کوشش کرنا ساتھ والے سے کہنا یار مجھے جگا دے. کوشش کرنا, مرضی تمہاری اپنی, میرا کوئی اختیار نہیں ہے. کوشش کرنا آج بیٹیوں کو پیار ہو گیا. کوشش کرنا آج بہنیں بھائیوں کو پیار ملے. کوشش کرنا آج جب مائیں بچوں کا بچوں میں بڑی مشکل رات ہے. آج کربلا کے منظر میں اکبر کی آخری رات, قاسم کی آخری رات, غازی کی آخری رات, اصغر کی آخری رات, حسین کی آخری رات. ہائے حسین, ہائے حسین, ماتم کیا کر, تو جوان ہے ماتم کیا کر. ختم ہوگی نہیں, صرف 4 شعر مجھے اور پہلے, صرف ایک بند پڑھنا ہے, نوکری ختم. راضی رہنا. اس نے بلا لیا, شبیر میں راضی ہوں, تو اب مجھ سے ہو راضی. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم. ختم میری مجلس, تو سمجھ لے, تو گھر جا کے بھی روئے گا. توحید کی آواز پہ شاباش, اللہ کہتے تیری آنکھیں کبھی نہ روئے. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم, جنگ روک دی, کہنے لگے حاضر ہے یہ حلقوم. اتنے بڑے مجمع میں کسی کو سمجھ نہیں آیا, کوئی تو رونے بھی آیا ہوگا, کوئی تو زہرا کو پرسہ دینے بھی آیا ہوگا. تیری بیٹیاں تو بڑے سکون سے بیٹھی ہے نا, یہ تیری بہنیں ہیں نا جو سکون سے بیٹھی ہے. جاؤ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھوں گے آج بیگ کی گلیوں میں بکروں میں رومال کھول کے حسین کی ماں کا ایک ہاتھ پہلو میں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تمہاری بڑی مہربانی, ان غریبوں سے رونے آئے ہو جنہیں بہنیں نہیں رو سکی. ایک لفظ کی اجازت, ختم ہے. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم. ہائے ہائے, سید کہتے ہیں یہی حلقوم ہے جسے رسول بوسے دیتا تھا. یہ ہٹاؤ, یہ ہٹاؤ, حسین کا واسطہ, یا سید نے مجھے کہنا ہوتا یا آپ برداشت کرنا. سید کہتا ہے یہ حلقوم ہے, یہ وہ حلق ہے جسے رسول بوسے دیتا تھا. محمد کا ایک صحابی کہتا ہے میں نے یہ منظر 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ مسجد نبی میں محمد کو حسین کی گردن پہ بوسے دیتے, ایک دفعہ دربار یزید میں یزید کو حسین کے حلقوم پہ چھڑیاں مارتے دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں لوہے کا سرا بنا ہوا تھا, یہ کمینہ حسین کی گردن پہ چھڑی سے مارتا تھا. سکینہ کہتی تھی چچا عباس, بھائی علی اکبر, اور کوئی تو بچا لو, او میرا زخمی بابا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. صرف ایک بند اور پڑھنا. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم, جنگ روک دی, کہنے لگے حاضر ہے یہ حلقوم. میری بچیوں 50 منٹ میں پڑھ گیا ہوں ان کے لیے. یہ 2 مصرے میں ان بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو بیٹیاں ماتم کرنے آئی تھی. عباس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم. ہائے ہائے ہائے, رات بہت تھوڑے بندے سمجھے, آپ نے سمجھی میری بات. عباس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم, بولے کہ خدا حامی ہو اے زینب و کلثوم.
بولے کہ خدا ہم ہی ہو اے زینب کلثوم. پھر خیمے کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے زینب کلثوم اسلام پہ گر ظلم کرے اب بھی زمانہ پھر شام غریباں اسے چادر سے بچن. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری. ختم میری مہینے آخری لفظ. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری. وہ پہلو شکستہ تھی بہت درد کی ماری. وہ پہلے شکستہ تھی. اگر رو رو کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے تو میں یہاں سے لے کے وہاں تک ہر سید سے اپیل کر رہا ہوں. میں جو مصرے تو پڑھ رہا ہوں جتنے سید میں سے آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے ماتم ضرور کرنا. سید زادہ ضرور ماتم کرنا. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری. وہ پہلو شکستہ تھی بہت درد کی ماری. محزون ہوئی اشک ہوئے آنکھ سے جاری. 18 برس کی وہ ضعیفہ یہ پکاری. 18 تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے اس لیے کہا تھا سید ماتم ضرور کرنا. 18 برس کی بوڑھی ہوتی ہے. یہ تمہاری بیٹیاں بیٹھی ہے 18 سال کی بوڑھی ہوتی ہے. 18 برس کی وہ ضعیفہ یہ پکاری. لو مل گئے علی حسین ماتم کر رہے ہو. 18 برس کی وہ ضعیفہ یہ پکاری. لو مل گئے مٹی میں میری گود کے پالے. غازی کو بلاو میرے بچے کو بچاؤ. حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے زینب ہائے ابو. لو مل گئے مٹی میں. ایک لفظ کی اجازت اللہ کرے تیرے پر بے سلامت رکھے. ختم ہو گئی میری مجلس. غازی کو بلا لو. شہادت جو بھی جا کر کا شبیر جنا برآمد کرائے گا وہ تفصیل سے پڑھے گا. میں ایک لفظ کی اجازت چاہ رہا ہوں. 17 قدموں کے فاصلے پہ جا کے گھوڑے کو پتہ چلا میرا سوار اتر گیا ہے. بھائی جان یہ جو زمانے کے امام نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے میرا سلام اس دادا پہ جو 53 منٹ نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیروں پہ اترا ہے زہرا کا لال اور آہستہ 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 تیر حسین کے بدن سے نکلتے رہے. حسین زمین پہ آتا رہا. سمجھے نہیں وہ پاس میں پڑ گئے ہوں. آہستہ آہستہ تجھے سمجھ نہیں آئی زخمی کے بدن میں تیر گزرتے رہے. زہرا کا لال زمین میں آ گیا. گھوڑا واپس آیا. حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے وفادار جانور نے پوچھا اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے؟ زہرا کے لال نے کہا نہ اپنی مرضی میں تیری غلطی امت کے خبز نے اتار دیا ہے. گھوڑے نے کہا چلا تجھے نانا کے پاس لے جاؤں. حسین فرماتے ہیں نانا تاج اتار کے ماتم کر رہا ہے. گھوڑا کہتا ہے چلا تجھے پاپا کے پاس میں لے چلوں. حسین فرماتے ہیں پاپا کوثر کے جام لے کے کھڑا ہوا ہے. گھوڑا کہتا ہے چلا تجھے ماں کے پاس لے چلوں. حسین فرماتے ہیں ماں چادر سے مقتل صاف کر رہی ہے. گھوڑا کہتا ہے چلا تجھے حسن کے پاس لے چلوں. حسین فرماتے ہیں حسن میرے تیر گن رہا ہے. گھوڑا کہتا ہے چلا تجھے بہن زینب کے پاس لے چلوں. حسین فرماتے ہیں بہن آنے والی ہے. گھوڑا کہتا ہے چلا تجھے بیٹی کے پاس لے چلوں. حسین فرماتے ہیں بیٹی آ گئی ہے. گھوڑا کہتا ہے کوئی حکم پوری رات اس بندے پہ واجب ہے وہ زینب سے معافی مانگے جو رو نہ سکے. پوری رات علی کی بیٹی سے معافی مانگے. غریب کہتا سر جھکا. گھوڑے نے سر جھکایا. گھوڑے کی گردن میں دونوں بازو ڈال کے حسین فرماتے نانا آیا ہوا ہے باپ آیا ہوا ہے اماں آئی ہوئی ہے بھیا آیا ہوا ہے زینب آنے والی ہے سکینہ آنے والی ہے. میں سوار ہو نہیں سکتا. میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہے. مجھے اسی حالت میں ایک بار اکبر کی لاش میں لے جا. اور میرا ہم شکل پیغمبر نہیں آتا تجھے ماتم اور